کی طرف کوئی دلچسپی نہیں ہے، بس سپارے پہ سپارے ختم کر رہے ہیں. جی کتنے قرآن ختم کیے اس رمضان میں؟ جی میں نے 10 قرآن ختم کیے، میں نے 20 قرآن ختم کیے، ہم نے 6 قرآن ختم کیے ہیں. دادی جان بھی جھوم جھوم کے پڑھ رہی ہیں، دادا جان بھی پڑھ رہے ہیں، امی جان بھی لگی ہوئی ہیں. اب ان سے پوچھ لیجئے کہ اچھا آپ نے 10 قرآن ختم کر لیے، بتائیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا بیان فرما رہا ہے؟ جی یہ تو پتہ نہیں ہے. تو کیا قرآن اس لیے نازل کیا گیا تھا کہ سپارے پہ سپارے ختم کیے جائے اور قرآن پہ قرآن ختم کر کے نام اعمال میں بس قرآن پڑھنے کی نیکیاں لکھوائی جائے؟ حالانکہ قرآن تو ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور ہدایت اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہے جب تک کہ انسان جس چیز سے ہدایت حاصل کر رہا ہے اس کو سمجھے نہیں. تو یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے. میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ صرف 2 آیات پڑھیں لیکن ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، اور ایک شخص ایک پورا قرآن ختم کر لے، آپ کا یہ 2 آیات پڑھنا اس کے پورا قرآن ختم کرنے سے افضل ہوگا، اس لیے کہ آپ مقصود الہی کو پورا کر رہے ہیں، اور یہ قرآن پورا ختم کرنا یہ مقصود الہی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم 1 اور 10 اور 20 قرآن ختم کرو، بلکہ اس لیے نازل کیا، شروع میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ قرآن ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، متقین کے لیے باعث ہدایت ہے. اور ہدایت ہم حاصل کر نہیں رہے، پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور کیا نہیں پڑھ رہے ہیں. اسی لیے ہم اکثر عرض کرتے ہیں کہ آپ کوئی اچھی تفسیر کا انتخاب کریں اور روزانہ 2 آیات 3 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں. بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو اگر جمع کر کے آپ پڑھوا سکتے ہیں تو گھر والوں کو سب کو جمع کر کے آپ پڑھیے. مطلب جیسے قرآن پاک پڑھا، پھر ترجمہ کیا، پھر آیات تفسیر بیان کر لی، لیکن اپنے پاس سے کچھ نہ کہیں، جو لکھا ہے بس وہ بیان کریں. اگر آپ 2 آیات بھی پڑھیں روزانہ تو 1 مہینے میں 60 آیتیں ہو جائیں گی، اور 60 آیتیں جب انسان ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھے گا تو الحمدللہ بہترین علم حاصل ہوگا اور مضامین قرآن کی برکات بھی حاصل ہوں گی. تو یہ ہمارے یہاں ایک غلطی چل رہی ہے کہ ہم قرآن پاک کو صرف چومتے ہیں، سر پہ لگاتے ہیں اور جزدان میں لپیٹ کے اونچی جگہ رکھ دیتے ہیں، لیکن سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ہزارہا بلکہ میں کہتا ہوں لاکھوں مسلمان دنیا سے ایسے چلے گئے ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی میں ایک بار بھی یہ زحمت گوارا نہیں کی ہے کہ ہم اپنے رب کے اس پیغام کو تو سن لیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے. اور کتنے ابھی ہمیں سن رہے ہوں گے جنہوں نے پورا قرآن کبھی ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہے. تو ہمیں سمجھنا چاہیے کتنے یہ ظلم کی بات ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا میں سب سے پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. میں کہتا ہوں کہ اس کا ایک بڑا تلخ پہلو ہے کہ دنیا میں بغیر سمجھ کے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے. اخبار بھی لوگ سمجھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآن پاک کو اتنی اہمیت بھی نہیں دیتے. تو یہ رمضان کے اندر میری ریکویسٹ ہے، جو لوگ اعتکاف بیٹھے ہیں یا مطلب یہ این قرآن میں مکا دیتے ہیں، اللہ دے بندو تسی ایک سپارہ ہی پڑھ لو نا، سورۃ البقرہ ہی پڑھ لو نا، تو تانوں پتہ چل جائے گا. یہ جڑا تانوں پٹی پڑھائی ہے نا، جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے. ایک اس طرح کی امت پہلے بھی گزری ہے جس نے یہ دعویٰ کیا تھا جو کچھ بھی ہے اللہ ابراہیم کی امت سے ہیں، ابراہیم کی اولاد ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، ہم نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت، چونکہ انہوں نے پیغمبروں کی نافرمانی کی ہے. سورۃ البقرہ کے پہلے 9 رکوع جو ہیں، پہلے 4 رکوع کے بعد جو کنزیکٹیو اگلے 9 رکوع بنی اسرائیل پہ جو مقدمہ اللہ نے ان کی بدعمالیوں کے سبب جو ہے وہ قائم کیا ہے، جس میں 7 یونیورسل ٹروتھ آئے ہیں. تو سر ان کو آپ پورا قرآن پڑھنے کا نہ کہیں، نہ انہوں نے پڑھنا ہے. شیطان نے کہنا یار ڈڈا لمبا ہے کتوں پڑھیے، تو ان کو کہیں کہ آپ 20ویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھ لیں اور اس کے بعد چیک کریں کہ آپ کی توحید کامل ہے کہ نہیں. اور مزید زیادہ شوق ہے پڑھنے کا، سورۃ الانعام پڑھ لیں، سورہ زمر پڑھ لیں اور سورۃ البقرہ ہی پڑھ لیں. چلیں سورۃ البقرہ ہی پڑھ لیں تو آپ کو سارے معاملات سمجھ آئیں.